نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال الله تعالى في مقام آخر: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا
حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ راضی ہوں گے عرش بری پر۔ ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، کلام اللہ چوں دو مقام تلاوت کیتے نے۔ پہلا مقام سورہ البقرہ پارہ نمبر 3، آیت نمبر 266، اور دوسرا مقام سورہ الانعام آیت نمبر 141، اور نبی علیہ السلام آپ دا ایک فرمان پڑھیا ہے جس نو علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ دے اندر درج فرمایا۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس نو نقل فرمایا ہے۔ حج دا مہینہ شروع ہو چکے ہے۔ ماہ ذی قعدہ اس دی اج 6 تاریخ ہے۔ تقریباً ایک ماہ حج دی سٹارٹنگ دے اندر رہ گیا ہے، اور یہ حج دا مہینہ ہے، یہ دے اندر حجاج کرام بیت اللہ الحرام حرمین شریفین دی طرف اپنا زاد راہ تیار کر کے کچھ پہنچ گئے نے اور کچھ پہنچ رہے نے اور کچھ تیاریاں دے اندر نے۔ ماہ ذی القعدہ تو بعد اسلامی سال 1447 ہجری دا 12واں مہینہ جو کہ ماہ ذی الحج ذو الحجہ دے نام تو اہل اسلام اس نو جاندے نے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو اس سال حج واسطے جا رہے نے اور جنہ حج کرنا ہے اللہ انہاں دا قبول فرمان، اور اللہ تعالیٰ انہاں نو صحیح نبوی حج کرن دی اللہ توفیق عطا فرمان۔ بہت زیادہ لوگ نے جنہاں نو حج دے مسائل دا علم نہیں، اور ویکھو ویکھی لوگاں نو اتھے حج کردے نے، انہاں نو پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام دا حج کس طریقے دے نال کرنا ہے اور آپ نے کس طرح کیتا ہے۔
بس چاواں دے اندر ہی اتنی زخیم رقم لگا لیندے نے اور یہ چاہ چڑھیا کہ حج کرن جانا، لیکن حج دے طریقے نو نہیں جاندے، نہ سمجھدے نے، نہ سیکھدے نے، نہ پوچھدے نے۔ بس یہ اس قوم نو عادت پی گئی ہے نقالی دی، نقل مار مار کے کم چلائی ہوندے نے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی اسلام دی عبادت ہے حج، اس نو سیکھ کے جانا چاہیے۔ اور ہون تے الحمدللہ علماء دیاں بڑیاں محنتاں نے، ہون تے ورکشاپاں ہو رہی نے، حج دی تربیت ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سب دے نصیبیاں دے اندر فرمان۔ اور یہ موسم جڑا شروع ہے نا، اسلامی مہینہ تے ذی القعدہ اور برطانوی انگریزی مہینہ جس نو جنوری فروری اسی سمجھنے کہنے چوتھا مہینہ ماہ اپریل دا شروع ہے، جس دی اج 24 تاریخ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی تربیت فرماندے رہندے، کردے رہندے، اور اصلاح کرنا، تربیت کرنا، کسے نو سمجھانا، جس نو آگاہی نہیں اس نو آگاہ کرنا، اور جس نو آگاہی ہے او دے اندر سستی ہے انہوں مطلع کرنا اور او دی یاد دہانی کرانا، یہ نبوی طریقہ ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام دا بھی یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم دے اندر بار بار کہہ رہے ہیں، ایک مضمون اللہ نے ایک نہیں کئی مرتبہ قرآن اندر بیان کیتا ہے، کتے اللہ نے وضاحت فرمائی ہے، کسے اشارہ کیتا ہے، کتے اللہ تعالیٰ نے کسے انداز نال، کتے ڈران دے انداز نال، کتے سمجھان دے انداز نال، کتے خوشخبری سنا کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا ہے۔ گندم دی کٹائی دا سیزن اور موسم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اے سانو بعض لوگانو زمین دا مالک بنایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اصل مالک ملکیت اللہ دی ملکیت ہے۔ یہ وقتی طور تے انسان نو اللہ تعالیٰ نے اقتدار، زمین دا مالک، کسے جگہ دا تسلط اللہ نے دیتا ہے، اور یہ ہمیشہ نہیں رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے دی آزمائش واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسے وقت بندے نو بڑا مال دیندے نے، کتے مال بھی بندے واسطے آزمائش بندا ہے، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ مال تو محروم کر کے بھی بندے دی جڑا آزمائش کردے نے۔ یہ متعلق انشاءاللہ کچھ گزارشات میں کرنی ہے، ذرا توجہ طلب بات ہے۔ پہلی بات ہے سمجھو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام جس نے کائنات پیدا کیتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے تے قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ آج چند دن پیچھے چلے جاؤ، فصل بالکل تیار تے بارشاں بے موسمیاں شروع ہو گئیاں، اور اتنی بارش اور اتنی گندم دی فصل جڑی ہے وہ اس وقت جڑی ہے خراب ہوئی ہے، اور کئی علاقیاں دے اندر پوری دی پوری فصل جڑی ہے وہ پانی دی زد دے اندر آ گئی، اور سالہ باری جنہوں پنجابی اندر آندے نے گڑا پہ گیا، گڑے دا شکار ہو گئی۔ تو پھر لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت جی مولانا صاحب، قاری صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ اس عذاب تو سانو چھٹکارا عطا کر دیں۔ اللہ پاک بندیاں نوں آزماندے نے، اور اللہ تعالیٰ تھوڑا جہا بندیاں نوں
جڑے غفلت دے شکار نے انہوں نے اللہ تعالیٰ تھوڑا جہا جھنجھوڑ دے بھی نے کہ اے بندے میرے جڑے نا یہ نہ سمجھ بیٹھن کہ ساڈے کمال ہے اور ساڈی جڑا کہ انہاں دے اس چیز نو سوچ کے انہاں دے دماغ اندر فتور نہ آ جائے، غرور نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے۔ اللہ پاک کہندے نے جیڑی قوماں دے اندر غرور، تکبر، نافرمانی آندی ہے نا، اسی اس قوم دی پھر جڑا سزا بھی دینے آ۔ ایک قوم جڑی ہے نا سمجھ دی گھٹ ہی ہے، میں صاحب لایا بس اپنی جڑی سوچ ہے نا وہ دے مطابق ہی یہ نہ چلنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن حکیم سورہ بنی اسرائیل اندر ایک بات کی، میں نے فرمایا وما اہلکنا من قریۃ، جس وقت اسی کسے بستی نو ہلاک کرنا چاہنے ہاں، امرنا مترفیہا، اسی اس بستی دے رہن والے جڑے امراء لوگ نے نا، مالدار لوگ نے، انہاں نو برائی تے وہ انہیں راضی ہو جاندے نے کہ اللہ کہندے نے ففسقوا فیہا، وہ اس زمین اندر رہ کے اللہ دی بغاوت شروع کر دیندے نے۔ تو جدو رب دی بغاوت کردے نے پھر اللہ کہندے نے پھر اسی انہاں دی وجہ تو اپنے عذاب نو مسلط کرنے ہاں۔ زمین دا مالک اللہ ہے، بادشاہت اللہ دیے، حکمرانی اللہ دیے، زمین و آسمان دا مالک اللہ ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے، فرمایا میری ذات دی طرف ذرا دھیان کرو، فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ او ذات جس نے زمین نو تواڈے واسطے بچھونا بنایا ہے، جعل لکم الارض فراشا، سورہ البقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 22۔ اللہ 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 پاک فرماندے نے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، زمین نو تواڈے رہن واسطے اللہ کہندے نے اسی مسکن بنا دیتا، بچھونا بنایا، اور آسمان نو تواڈے اتے بطور چھت بنا دیتا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان تو تواڈے ضرورت دے مطابق اساں کچھ بارش اتاری ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اللہ کہندے نے اسی اس بارش دے نال تواڈی زمین اندروں تواڈے واسطے انگوریاں پیدا کیتیاں نے، فصلاں اگائیاں نے، باغات اگائے نے۔ اللہ دی ذات اپنا تعارف فرما رہے نے، اللہ کہہ رہے نے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تواڈے واسطے اسی انہوں رزق بنایا ہے۔ دوجی جگہ اللہ کہتے ہیں تواڈے واسطے، تواڈے مال مویشیاں واسطے بھی رزق ہے۔ اللہ اللہ، ایک فصل جڑی ہے نا، یہ تو اللہ دی بڑی مخلوق جڑی ہے وہ پل دی ہے۔ اے نہ سمجھو کہ اے فصل دا صرف انساناں نو ہی فائدہ ہے، اللہ دی بڑی مخلوقات ہے جنوں اے دا فائدہ ہے، اور اللہ پاک دی قسم ہے اسی تے دن رات رب دیاں بغاوتاں دے اندر ہی لگے ہاں۔ اللہ دیاں مخلوقاں ایسیاں بھی نے جنہاں نو ساڈے تو زیادہ فکرانے، انہاں نو ساڈے تو زیادہ فکر ہے۔ بارش نہیں نہ ہوندی، سانو یہ دی ضرورت ہے، ایسی اللہ کے رو رو دعا کر رہے ہیں رب، لیکن رب دی مخلوق چونٹیاں، چرند، پرند، وہ بھی رب اگے روندے نے، وہ بھی آندے نے اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما، کیونکہ انہوں نے بھی ضرورت ہے۔ اس طرح غلے دی ضرورت انسان نو ہی نہیں، فصلات، باغات، پھلاں دی ضرورت انسان نو ہی نہیں، حیوانات نو ہی ہے، پرندیاں، چرندیاں، چیونٹیاں، کیڑیاں، مکوڑیاں، ساری مخلوق نو دی ضرورت ہے، اور وہ مخلوق رب اگے روندی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ اگر یہ زمین تے رب دی مخلوق نہ ہوئے تے اللہ تانوں جڑا نا جویں تے تسی عمل کردے ہو نا
رب دیاں بغاوتاں کر دے اللہ تانوں تہاڈی روزی تو انج ہی تانوں محروم ہی کر دے. تانوں رزق ملدا ہے اس مخلوق دی وجہ تو. اے مخلوق رب اگے روندی ہے اور اللہ تعالیٰ اس مخلوق تے ترس کردے نے. اور یہ ذکر قرآن اندر ہے. سیدنا سلیمان تے چیونٹی دا واقعہ کتنا مشہور ہے. سورہ نمل اللہ نے پوری سورت قرآن حکیم دے اندر چیونٹی دے نام تو نازل فرمائی ہے, کیڑی دے نام تو. جدو بارش نہیں ہو رہی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لاؤ لشکر لے کے باہر نکلے. چیونٹیاں دی ایک بل او دے اندروں کھڈ اندروں چیونٹیاں نکلیاں اور اللہ دے سامنے نا وہ بھی التجا کر رہی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ چرندیاں پرندیاں چیونٹیاں حیوانات دیاں بولیاں جان دے نے اللہ دے حکم دے نال. جدوں اے ماجرا ویکھیا کہ ایک چیونٹی دوجیاں چیونٹیاں نو لے کے اللہ دے سامنے انج التجاواں کر رہی نے کہ اونا دے اللہ اللہ پاؤں ٹنگاں جڑیاں آسمان دی طرف اٹھیاں نے اور چیونٹی ایک اونا دی سردار کہہ رہی ہے اللہم انا خلق من خلقکا لا غنى عن سقیاکا. اے ساڈے اللہ اسی بھی تیری مخلوق دے اندروں ایک ادنا جی مخلوق ہاں. اللہ اپنی رحمت دی بارش تو اپنی مخلوق نو اللہ محروم نہ کر. سبحان اللہ. کہہ دو یار سبحان اللہ. کتنی ودیا گل ہے یار. ایڈے وڈے 5 کلو دے دھاڑ والے سر والے بندے نو سمجھ نہیں آتی ہے. جدوں منگے گا قبراں تے جا کے مزاراں تے جا کے منگے گا. وہ چیونٹی اللہ کو منگن لئی ہے. اللہ رزق دا مالک اللہ ہے. جس مالک نے رزق دیتا ہے دین دا وعدہ کیتا ہے اسی سب تو پہلو اس مالک دی جڑا نافرمانی اتے اتر رہے ہیں. تو اس واسطے مخلوق رب دی اللہ پاک کہندے نے اس مخلوق نو بھی فائدہ ہے. اور یہ بھی فرمایا فَأَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اساں زمین دے اندروں تواڈے واسطے رَزَقَكُم رزق دا انتظام کر دیتا ہے, بندوبست کر دیتا ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. اللہ کہتے ہیں میری زمین تے رہ کے میرے شریک نہ بناؤ, میرے شریک نہ بناؤ. اتھے کی ہے حالت ہی بگڑی ہے. فصل تیار ہو جاندی ہے نال جناب بزرگاں دے میلے شروع ہو جاندے ہیں. فلانے بزرگ دی ڈھیری دا میلہ ہے, فلانے پیر صاحب دے مزار دا میلہ ہے, فلانے پیر صاحب دے مزار تے دیگاں پک کے جا رہی نے. پہلی فصل آئی ہے او دا کھانا بنایا تے پیر صاحب دی قبر دے نا دا بنا دیتا ہے. او ظالمہ کی تو کرن دیا ہے. رزق دین والا اللہ ہے تے تو اس رزق نو غیراں دے کھاتے پائی جا. اللہ نے تینوں بات سمجھائی اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب اندر. اللہ پاک فرماندے نے وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا زمین تے میرے شریک نہ بناؤ. جان دیا بوجھ دیا اللہ کہتے ہیں شریک نہ بناؤ میرے. بڑا ظلم ہے, اس تو بڑا اللہ دی زمین تے کوئی ظلم نہیں. تو اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے قرآن حکیم دے اندر سورہ البقرہ پارہ نمبر 3 ہے. اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا خرچ کرو. اللہ کہندے نے میرے راہ دے اندر انفقوا. رب تعالیٰ فرما رہے ہیں خرچ کرو مما انفقوا من طیبات ما کسبتم. جو کمائی تسی کر دے ہو نا اس کمائی دے اندروں پکیزہ شے میرے راہ اندر خرچ کرو. اللہ پاک نے اس آیت اندر 2 طرح دی کمائی دا ذکر کیتا ہے. یعنی
دو طرح دے خرچے دا ذکر کیتا ہے۔ پہلی چیز اللہ کہتے ہیں جو تھی ہاتھ دا کماندے ہو، کیونکہ انسان دیاں کمائی دے جرنل 4 طریقے نے۔ پہلا طریقہ ہے انسان دا زراعت، کھیتی باڑی کرنا۔ دوسرا طریقہ ہے صنعت، کوئی کاروبار کرنا، صنعت کاری کرنا۔ آدھنا لفظ عام ہی ہے جڑا آدھنے جو صنعتی ایریا نا، صنعتی ایریا ہوں انہوں ادھرا تھوڑا جہا ہور، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ نے تے مزید آدھنے کمرشل ایریا جتھے لوگ کاروبار کرتے ہیں، صنعت کار، صنعتی صنعت۔ ایک ہے زراعت، زراعت دا معنی ہوتا ہے کھیتی باڑی کرنا، صنعت دا معنی ہوتا ہے فیکٹری دے اندر فیکٹری لگانا، کوئی کاروبار کرنا، صنعت۔ اور تیسرا طریقہ ہے کوئی کاروبار کرنا، اور چوتھا طریقہ ہے مزدوری کرنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے انہاں چواں طریقیاں دے اندر فرمایا انفقوا من طیبات ما کسبتم، فرمایا میرے راہ دے اندر میرا جو حق بندا اللہ کہندے نے انہوں بھی ادا کرو۔ اور وہ حق کیے اللہ پاک فرماندے نے جیڑا مال تسی کماندے ہو او دے اندروں خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور دوسرے نمبر تے فرمایا کہ اس شے دے اندروں بھی خرچ کرو جیڑی تسی زمین اندروں حاصل کر دے ہو، زمین دی پیداوار جو زمین دے اندروں تسی حاصل کر دے نا، زمین دی پیداوار ہے، اللہ پاک فرماندے نے اے دے اندروں بھی خرچ کرو۔ ہن زمین دی جڑی پیداوار ہے یہ ہے کاشتکاری۔ نبی علیہ السلام نے ویسے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے اللہ پاک طیب نے تے طیب شے نوں ہی اللہ قبول کر دے نے، اس واسطے فرمایا اللہ دے راہ اندر جدوں بھی خرچ کرو طیب تے حلال روزی دے اندروں خرچ کرو، کیونکہ حرام دی کمائی ایدہ خرچ کیتا اللہ قبول نہیں کر دے، حرام نو اللہ قبول نہیں کر دے۔ یہ نہیں کہ بندہ حرام دا کم کرے، حرام کاری کردا رہے، روپیے رب دے راہ دئیے، حج بھی کری جائے، غریباں نو بھی دئیے، مسکیناں نو، انہوں کوئی ایدہ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ حرام کمائی نو قبول ہی نہیں کر دے۔ لوگاں نو فائدہ مل جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نو دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے حکم نے بات کہی ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے اللہ اکبر، اللہ تیسرا مقام قرآن حکیم دا سننا دران اللہ پاک فرماندے نے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن گندم فصل زمین دی فصل کوئی بھی فصل دی کٹائی کرو، باغ نے فصلات نے، فرمایا کہ پھل نے اے دی زمین دی کوئی بھی پیداوار ہے او دی کٹائی کرو تے او دی کٹائی دے دن ہی او دا حق جڑا بندا انہوں ادا کر دو۔ اے دی کٹائی دے دن ہی او دا حق ادا کرنا ہے، اللہ پاک نے بات کہی ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام جڑی چیز دا حکم دے رہے ہیں نا، اے چیز دا حکم اللہ دی طرفوں میں اور او دا فائدہ بڑا ہے۔ ہن اللہ پاک کہندے نے میرے راہ اندر خرچ کرو، میں تانوں زیادہ دیاں گا، کئی گنا دیاں گا، بڑھا چڑھا کے دیاں گا۔ اللہ پاک کہندے نے میرے راہ اندر ایک خرچ کرو روپیہ، میں 700 تک تانوں عطا کراں گا۔ بلکہ اللہ کہندے نے واللہ یضاعف لمن یشاء، اس تو زیادہ بھی اللہ جدے واسطے چاہندے نے اللہ تعالیٰ انہوں دا اجر عطا کر دینے۔ اسی بڑے سیانے بندے ہاں، اللہ دے کہن تے گھٹ اثر کرنے ہیں، لوکاں دے کہن تے بڑی چھتی عمل کر لینے ہیں۔ کوئی بندہ پیچھے کر کے نا ڈبل شاہ ہویا نا، انہیں جناب پتہ نہیں انہیں کی کیتا ہے، انہیں اللہ اعلان کر دیتا کہ منوں 1 لاکھ دیو گے میں تانوں 2 لاکھ دیاں گا۔
جڑا 2 دے گا انہوں 4 ملے گا، جڑا 5 دے گا انہوں 10 لاکھ ملے گا۔ کروڑاں روپیے لوکاں نے ڈبل شاہ نوں دے دیتے، کروڑاں روپیے۔ جدی زمین سی انہیں زمین ویچ دیتی، جدا مکان سی انہیں مکان ویچ دیتا۔ لوکاں نوں ایڈا اللہ اللہ مال ودان دا جڑا کہ وہ سیاپا پیا، انہاں کہا اے زمین تے ہورے ودنی ہے کہ نہیں ودنی، چلو اینو ویچ کے انہوں روپیے دے دینے، روپیے دے ودن گے نا۔ ہاں یقینی بات ہے کئی لوگاں نے اپنے رہائشی مکان ویچ کے روپیے ڈبل شاہ نوں دیتے اور خود کرائے تے رہن لگ پے۔ ایڈے کملے لوگ ہو جاندے نے کئی واری، رب دی گل تے دھیان کوئی نہیں کرتے۔ اللہ کہندے نے دو میں تانوں دونا چونا کئی گنا جڑا کہ دیاں گا، لیکن وہ فائدے وال دھیان کوئی نہیں۔ یہ دنیاوی جڑا ظاہری فائدہ نہ انہوں بندے آخر گے ادھر دھیان ہے۔ ہن ذرا سوچو، بندہ حرام تے حلال دی تمیز بھی نہیں کردا جدو بندے نوں مال دی حوث دا نشہ چڑھ جاندا ہے۔ کئی بندے آ کے مسائل پوچھن گے، قاری صاحب حضرت صاحب اے مسئلہ دسو کہ کسے بندے نال کاروبار کرنا انہوں روپیے دینے نے، وہ آندا میں تینوں مہینے دے اینے روپیے دیاں گا، یہ جائز ہے کہ نجائز ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس واسطے اگر تسی میں تو تانوں یہ بات کہنا مشورہ دینا اور اللہ دے حکم نال اپنی گل نہیں کہ اگر چاہتے ہو نا تہاڈا مال کدی بھی ضائع نہ ہوئے تو اس مال دے وچوں جڑا حق بندا ہے نا اللہ دا وہ ضرور دو، تہاڈا مال ضائع نہیں ہوئے گا۔ مال تہاڈا ضائع ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس مال چو اللہ دا حق جڑا وہ دا حق ہے نا، حق ہے وہ پورا دیتا ہے، اور جدے مال چو پورا حق دے دیتا جائے وہ مال پھر وہ تہاڈا اپنا ذاتی ہے اور انہوں اللہ ضائع نہیں کرنے گے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ دے نیکی کرنے والے اجر نو ضائع نہیں کر دے، مال نو بھی ضائع نہیں اللہ کر دے، مال بھی اللہ انہوں محفوظ کر دیندے نے، یقینی گل ہے۔ آ ویکھو ذرا جڑے لوگ اس چیز سے عمل کرتے ہیں نا انہاں لوکاں نو اللہ کنیاں بہاراں عطا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم اور نسائی شریف جلد 2 حدیث موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل دے ایک بندے دی مثال بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماندے نے ایک بندہ اللہ دی زمین تے ایسا گزرے ہے، اللہ پاک نے انہوں بڑی نوازے ہے، بڑی غنی رکھے، بڑا غنی رکھا ہے، بڑا غنی کیتا ہے، بڑا مالدار بنایا ہے، اور یہ بندہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ دن اینا پیار کر دینے، زمین تے اپنی محنت مزدوری کر دائے، کھیتی باڑی کر دائے، اور جدوں بھی انہوں زمین تے اپنی زمین نو پانی دی ضرورت پیندی ہے، اللہ آسمان تو بارش نازل کر دیندے نے۔ تھوڑا جا پیچھے ٹر جو تو بھی اندازہ ہو جائے گا، جڑے لوگ رب والے سن نا، اللہ دا حق دیندے ہوندے سن، انہاں لوکاں نوں اللہ نے بڑی خوشحال رکھیا سی۔ ہن لوگاں دی سوچ ہی بدل گئی ہے، جدو سوچ بدل دی ہے پھر اللہ پاک بھی بندیاں دے ناراض ہو جاندے نے، یقینی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک بندہ سفر تے جا رہا ہے اور چلدیاں اینے آسمانہ بدلیاں دے اندر ایک آواز سنیے، اللہ بدلہ نو کہہ رہے نے اسق حدیقۃ فلان، اوے بدلو جاؤ میرے فلاں بندے دے کھیت نو سراب کر کے آؤ۔ بندہ رک گیا ہے، پریشان ہو گیا، آواز آئیے، دائیں بائیں اگے پیچھے ویکھیا بندہ کوئی نہیں، انہیں سمجھیا پتہ نہیں کوئی غیبی آواز ہے، لیکن تھوڑا جہا چلیا تے کڑکڑ دی آواز آئیے، بدل گجن لگ پے، آسمان تے مطلع صاف ہے، نے ویکھیا بدلی آئیے اور بدلی کڑ کر دی اگے جا رہی ہے۔ اے بندہ بڑی پریشان ہویا، حیران ہویا ہے، اس بدلی دے پیچھے چلنا شروع کر دیندا، ایک جگہ جا کے بدلی ٹھہریے، بارش برسیے، ایک بندہ ویکھیا انہیں ہاتھ اندر موڈے تے کئی رکھی ہے، کئی دنال
کھالیاں بنا رہا ہے، پانی آسمان تو برس رہا ہے، اور یہ دیکھ کھیتاں نو سیراب کر رہے آئے بندہ بڑا پریشان۔ سارے کھیت جدو سیراب ہو گئے، بدلی جڑی ہے اچانک غائب ہو گئی، بارش برسنا بند ہو گئی۔ اے بندہ اس بندے دے کول چلا گیا، جا کے کہندا مسموکا یا اخی، او میرے بھائی تیرا نام کیے؟ او کہندا لما تسألنی عن اسمی، کیوں میرا نام تو پوچھنا چاہنا ہے، تینوں غرض کیے؟ آندا میرے افیرا اللہ دی قسم ہے میں اج عجیب ہی ماجرا ویکھے آئے، بدلاں دے وچوں میں آواز سنیے تے تیرا نام لے کے بدلاں نو حکم دیتا جا رہا ہے، اوے بادلو جاؤ میرے او فلاں بندے دے کھیت نو سیراب کر کے آؤ۔ اللہ اللہ، انہیں اپنا نام دسے، آندا واقعی یہی نام ہے سنیا ہے۔ آندا یار یہ دس کہ کی ماجرا، تو کیڑا عمل کرنا ہے کہ رب تیرے تے اتنے مہربان نے؟ آندا میں جدوں بھی اپنا باغ اپنی فصل تیار ہو جاندی نو کٹ لینا، ادوں ہی یہ 3 حصے کرنا، ایک حصہ غریباں مسکیناں دے واسطے وقف کر دینا، ایک حصہ باغ دی پیداوار واسطے رکھ دینا، ایک حصہ اپنے بچیاں دے کھان پین واسطے رکھ دینا۔ اللہ جدوں دا میں ایک کم کرنا، کدی بھی میرے باغ اندر کمی نہیں آئی پیداوار دی، کدی بھی جڑا کہ میری فصل برباد نہیں ہوئی، کدی بھی جڑا کہ میری فصل پانی تو، حالہ میں ٹیوبل نہیں لگایا، پانی تو نہ ملن تو سڑی نہیں کدی، جدوں ضرورت پیندی ہے میرا رب ادوں میری ضرورت دے مطابق آسمان تو بارش برسا دیندا ہے، میری فصل جڑی ہے وہ انجی لہلہا جاندی ہے۔ اج رب نال یاری لاؤ، اللہ ویکھو کتنے مہربان نے، اللہ دے بڑے ہی مہربان نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جدوں فصل تیار ہو جائے، باغ پک جائے، اے دا حق جڑا ہے ادوں ہی ادا کر دو۔ ہن اسی جڑا نا اس موقع تے آ کے بھی سوچاں چ پی جانے، اسی آنے جناب ویکھو جی پھر مسئلے کئی پوچھاں گے، آکھن لگ پے نے جناب ویکھو جیڑی یہ فصل ہے یہ دے خرچے سارے کڈنے نے، کٹائی دا فصلہ وکھرا کڈنا ہے، خرچہ پانی دا وکھرا کڈنا ہے، کھاداں دا وکھرا کڈنا ہے، دوائیاں دا وکھرا کڈنا ہے، پھر جناب جڑا ٹھیکے دا وکھرا کڈنا ہے، جڑا کو ساڈا بچنا ہے وہ چ دینا نا، او نہیں یہ گل نہیں ہے، یہ تے اللہ تعالیٰ نے تیری انہاں ضرورتاں دا خود آپ لحاظ رکھیا ہے، خود آپ لحاظ رکھیا ہے، کتنا مہربان اللہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، مسلم شریف دی حدیث ہے، آپ فرماندے نے فرمایا جیڑی فصل بارانی ہے، جنوں جیڑی فصل تے تیرا خرچہ نہیں آیا، یعنی مل دا پانی نہیں، او دے تے تیرا خرچہ نہیں نہ ہویا، بارانی پانی ہے، اللہ قدرتی پانی ہے، یا اے وے کہ او سیلابی پانی ہے، نہری پانی ہے، او دا خرچہ نہیں۔ فرمایا اس زمین دے اندروں 10واں حصہ ادا کرنا ہے، اللہ نے خود آپ جڑا کہ تینوں رخصت دیتی ہے، خود آپ اللہ نے تیرا خیال رکھا ہے۔ اور جڑی زمین تے خرچہ آیا ہے، جڑی زمین تے خرچہ آیا ہے، تیرا مل لگے ہے، کٹائی دے پیسے دینے نے، سارا ٹھیکہ دینا ہے، او دے اندر اللہ کہتے ہیں 20واں حصہ دے، 20واں حصہ ہے۔ یعنی جے ہن سنو ذرا مسئلہ سنو سمجھ کے جاؤ تاکہ کسی دوسرے کو سمجھا سکیے۔ ایسی زمین ایسی فصل جہدے اتے بندے دا خرچہ نہیں ہوندا، پانی تے خرچہ نہیں، پانی آسمان تو بارش ہوندی ہے، یا اے وے کہ سیلابی پانی ہے یا نہری پانی ہے، اور اس فصل دے اندروں 8 من فصل نکلی ہے، او دے اندروں 1 من جڑا اللہ دے راہ دے اندر دینا ہے، 10واں حصہ۔ ہن ایک ٹوٹل جڑا نا تقریباً 600 کلو جڑا کہ بندا ہے نصاب، ایک زمین دا 600 کلو
600 کلو 15 من تے 30 کلو وزن بنتا ہے، یعنی 16 من 16 منہ دے اندروں ایک من جڑا دینا ہے۔ ایسی زمین جدے اتے خرچہ آیا ہے، ایسی فصل جدے اتے خرچہ لگا ہے، اس فصل دے اندروں 16 منہ دے اندروں ایک من اللہ دے راہ اندر، اور ایسی فصل جدے تے خرچہ نہیں آیا او دے اندر 10 منہ دے اندروں ایک من دینا ہے۔ دیکھو نا لحاظ رکھا نا اسلام نے، شریعت نے خود لحاظ رکھا۔ اسی ایویں ہی اپنے دماغاں نوں لڑاندے رہنے جی خرچے انے خرچے کڈ کے، جے تو انج کرے گا پھر تو حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے جڑا حق بیان کیتا ہے نبی علیہ السلام نے وہ دسیا ہے۔ آپ فرماندے نے جیڑی قوم اللہ دے دتے مال جو حق ادا نہیں کردی، اللہ پاک اس قوم تے 61 سالی دا عذاب نازل کر دے، اللہ انہاں دے مال نو ضائع کر دے۔ حدیث طبرانی دی۔ اور نبی علیہ السلام فرماندے نے، مشکات دی حدیث آپ فرماندے نے جیڑی قوم زمین دی زکوٰۃ، ابن ماجہ دے اندر بھی آمدی وہ روایت اور ہے، فرمایا جیڑی قوم زمین دی زکوٰۃ نہیں دیندی، فرمایا اس زمین تے اللہ تعالیٰ جڑا کہ اس دے تے بے موسمیاں بارشاں جڑیاں نے برساندے نے، اور فرمایا اللہ انہاں نوں عذاب اندر مبتلا کر دیندے نے، بھوک دا عذاب، غربت دا عذاب، قحط دا عذاب، غلے دی کمی دا عذاب۔ ہن ویکھو جڑے لوگ فصل دا پورا حق نہیں نہ دیندے، انہاں دی فصل دا جھاڑ ہی تھوڑا ہو گیا ہے، کیوں جی پٹی صاحب اندازہ ہوندا نا، انہاں دی فصل دا جھاڑ ہی بالکل تھوڑا ہے، اور جڑے پورا دیندے انہاں دی فصل دا جھاڑ بہت ہے، یعنی اللہ دا اضافہ کر دینے، پھر وہ بچی رہندی آفات تو، مصیبتاں تو۔ اللہ اللہ اللہ۔ عشر زکات کڈ جو حق ہے غریب دا، تینوں مل جاوے جو تیرے ہے نصیب دا، دوزخاں دی اگ کولو بچ جاویں گا، بندے آجے بندیاں دے کم آویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا، بندے آجے بندیاں دے کم آویں گا، عشر زکات کڈ حق ہے غریب دا، تینوں مل جائے گا جو تیرے وے نصیب دا۔ جڑا نصیب دا وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ زمین تے رہ کے اللہ دے نافرمان بن کے نہ جایا جے، اللہ نے بطور ازمائش تانوں زمین دا مالک بنایا ہے۔ اللہ وین رکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے دیتے مال چو میرے حق نو رکھدا ہے یا ادا کردا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور ویکھو کڈی رب دی رحمت، ایک بیج دا ایک دانہ زمین تے جڑا ڈگدا ہے، او دے چ اللہ سٹا، پھر سٹے چ اللہ کئی بالیاں، پھر او دے چ کئی دانے، ایک تو اللہ کنا زمیندار ہونے جڑے بیٹھے نے دسو گا ذرا، ایک پیلی وگے تے کنا بی بونے آ، کیوں جی وہ بینے آ کلوਆਂ دے حساب نال تے اگدا ملدا مناں دے حساب نال، یہ بھی نشکری کر دے اللہ دے بندے ہو، بیج بونے آ کلوਆਂ دے حساب نال تے ملدا کنا مناں دے حساب نال، اور رب مہربانی تے اور کی ہے، تو کدی اندازہ ہی نہیں کیتا اللہ دے بندے۔ اللہ اللہ۔ رب ویکھو کر ویکھیا جے ذرا، رب ویکھو کر کمال چھڈیا، ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا، زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے، زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے، سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تیاں دے وے پت دے وے اسے دی عطا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، تیاں پتران دے
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰੋ, ਇਹ ਮੋਤੀ ਅਨਮੋਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜ ਜੋੜਿਆ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੱਖ ਦੰਦ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੱਖ ਦੰਦ ਮੋਤੀ ਅਨਮੋਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਤੂ ਹੱਕਹੁ ਯੌਮ ਹਸਾਦੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟੋ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਉੱਥੇ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 1000-2000 ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾ ਗਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਭੜ ਕੇ ਮਸੀਤੇ ਘੱਲ ਛੜਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਹੱਕ ਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਕ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਿਸਕੀਨਾਂ, ਯਤੀਮਾਂ, ਬੇਗਵਗਾਨ ਦਾ ਔਰ दीनी मदारस ਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, दीनी मदारस ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਬਾਤ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਮਰਤਬਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ 3 ਮਰਤਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, 16 ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 1 ਮਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੰਦਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੂੰਜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਕਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਉਲਮਾ ਆਂਦੇ ਨੇ کہ جی یہ 4 قسم دیا فصلیں نے جہاں ذخیرہ کیتیاں جاندیاں، یہ گل ہے ہی نہیں۔ اصل حقیقت جڑی ہے، اصل دے اندر علماء جڑے نے صحیح طرح مطالعہ نہیں کرتے، صحیح طرح پڑھتے نہیں۔ صحیح طرح پڑھو، جسے سمجھ نہ آئے مفتیان نو پوچھو، اہل علم نو پوچھو، اللہ دے قرآن دی واضح نص تو پتہ یہ چلتا ہے۔ فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جدوں بھی فصل کٹو، فصل لو، او دا پورا پیمانہ تول کے او دا حساب کر کے اے دا حق ادا کرو، پورا کرنا ہے، گھٹ نہیں دینا، اپنی مرضی نہیں۔ اور اللہ پاک نے تیریاں ضرورتاں دا لحاظ رکھا ہے۔ پہلا میں گل کر دیتی ہے کہ جڑی زمین تے خرچہ آیا او دے اندروں اللہ 10واں حصہ دینا ہے، 20واں حصہ دینا ہے۔ جدے تے خرچہ نہیں آیا او دے تے 10واں حصہ دینا ہے، یعنی 5% اور 10% دے حساب دے نال جڑی مالی چیز ہے دوجی وہ 2.5% ہے، یعنی 40واں حصہ ہے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ دے اگے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میں بیان کیتا ہے اللہ سمجھ کے او دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمان۔ وما علیہ الا اللہ۔